سوال نمبر 14۔ عفریت سرکش جنات کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے؟ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: جنوں میں سے ایک طاقتور شرارتی کہنے لگا، میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے، اور بلا شبہ میں اس پر یقیناً پوری قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 39۔ عفریت کا معنی سرکش ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کر زوال تک فیصلوں اور حکومتی انتظامات کے لیے بیٹھتے تھے، تو عفریت نے کہا، میں تیرے یہاں سے اٹھنے سے پہلے تیرے پاس لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، یعنی میں اس تخت کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں، اور اس میں جو جواہر اور خزانہ وغیرہ ہے اسے بھی بطور امانت لے کر آؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اس لیے حاضر کروانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی بادشاہت کی عظمت کا اظہار کرے، اور اس نعمت کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لشکر مسخر کرنے کی صورت میں عطا کی، جو اس سے قبل کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ سوال نمبر 15۔ کیا ابلیس شیطان جنات میں سے ہے؟ جی ہاں، ابلیس جنات ہی میں سے ہے۔ فرمان الہی ہے، مگر ابلیس وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 15۔ یہ ابلیس کے جنات میں سے ہونے کی دلیل ہے۔ سوال نمبر 16۔ کیا جنات میں بھی رسول ہوتے ہیں؟ رسول صرف انسانوں میں سے ہوئے ہیں، جنات میں سے رسول نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے۔ ترجمہ: اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے، ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 130۔ بعض کا خیال ہے کہ جنات میں سے بھی رسول ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول منکم فرمایا، جو انسانوں اور جنات سب کو شامل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا وہم کافور کرتے ہوئے فرمایا، رسول منکم کا مطلب ہے تم جنوں اور انسانوں کی طرف، جبکہ رسول صرف انسانوں سے ہیں، جنات سے نہیں۔ سوال نمبر 17۔ کیا جن غیب جانتے ہیں؟ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جو عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھٹکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 5۔ یعنی آسمان میں موجود ستاروں بلکہ شہابوں سے بھی مزین کر دیا، جن سے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے۔ مزید فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا، مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو اس کی لاٹھی کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گرا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مجھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی کہ ایک رات وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک ستارہ پھینکا گیا تو ہر طرف روشنی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب اس کی مثل کوئی ستارہ پھینکا جائے تو تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم تو کہتے ہیں آج کی رات کوئی عظیم ہستی پیدا یا فوت ہوئی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارہ کسی کی زندگی یا موت کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ ہمارا رب جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے اس وقت عرش کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان میں اس کے پاس والے تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تسبیح آسمانی دنیا والوں تک پہنچ آتی ہے۔ پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے پاس والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ پھر باقی آسمانوں والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ آسمانی دنیا والوں تک بات پہنچ آتی ہے۔ جنات اس بات کو چپکے سے سن کر اپنے دوستوں کو پہنچا دیتے ہیں، پھر جو بات وہ بعینی ہی لاتے ہیں وہ تو حق ہے لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے اور اضافہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 18، انسانوں کا مرتبہ بلند ہے یا جنات کا؟ انسان کا مرتبہ بلند ہے، فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 70۔ یہ شرف جنات کے لیے نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہے اور نہ کسی رسول و پیغمبر سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا شرف و مقام جنات سے زیادہ ہے۔ سوال نمبر 19، کیا جن کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح ناحق انسان کا قتل جائز نہیں، ایسے ہی جن کو بھی ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی کافر پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں اور قتل ظلم ہے، فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ جن گھریلو سانپوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، ایسی صورت میں 3 دن تک اسے چلے جانے کا کہا جائے، اگر چلا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اگر تو وہ حقیقی سانپ ہوا تو پھر تو سانپ قتل ہوا ہے، اور اگر وہ جن تھا تو اس نے سانپ کی صورت میں ظاہر ہو کر انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے زیادتی پر مجبور کیا ہے۔ بہرحال ان کو بغیر کسی سبب کے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں مروی ہے، مدینے کے کئی جن مسلمان ہوئے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن تک اسے علام دو، یعنی اگر گھر میں سانپ کی صورت میں ظاہر ہو تو 3 دن تک اسے نکل جانے کے لیے کہتے رہو، اگر اس کے بعد نظر آئے تو اسے قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ سوال نمبر 20، کیا جن انسانوں کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں؟ سیدنا امیہ صحابی سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا مگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ جب ایک لقمہ باقی رہ گیا اور وہ اسے منہ کی طرف اٹھانے لگا تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، اس کے شروع اور اس کے آخر میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، پھر فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے اپنے پیٹ کا تمام کھانا قائی کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان جن بھی کھانے میں انسان کا شریک بن جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے کے مجلس میں حاضر ہوتے تو جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ کرتے ہم شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم دعوت طعام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک بچی ایسے دوڑتی ہوئی آئی جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی ایسے ہی آیا جیسے کسی نے
اس کا دھکا دیا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ شیطان اس بچی کو لے کر آیا تاکہ اس کے سبب وہ یہ کھانا اپنے لیے جائز کر لے، تو میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس مقصد کے لیے دیہاتی کو لے کر آیا تو میں نے دیہاتی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ شیطان کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں ہے۔ سوال نمبر 21، کیا ہڈی جنوں کی خوراک ہے؟ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے ایک گروہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ہر ہڈی جس پر بسم اللہ پڑھی گئی تمہارے ہاتھوں میں وہ پہلے گوشت کی بنسبت زیادہ پر ہوگی، اور ہر مینگنی یا گوبر تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، تم مینگنی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتھر لا کر دو، میں ان کے ساتھ استنجا کروں، مگر ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ میں نے کہا، ہڈی اور گوبر کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصیبین کے جنوں کا وفد آیا تو انہوں نے مجھ سے خوراک کا سوال کیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور گوبر پر بھی گزرے تو وہ اسے بطور خوراک پائے۔ سوال نمبر 22، کیا جن مذکر و مؤنث بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جن مذکر و مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خبث خبیث کی جمع ہے اور خبائث خبیثۃ کی جمع ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مذکر اور مؤنث دونوں صنفوں کے جن ہیں، اور معلوم ہے کہ ان میں نکاح اور شادی کا نظام بھی موجود ہے، تو فطری طور پر نکاح مذکر اور مؤنث کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 23، کیا ہر گھر میں جن موجود ہوتے ہیں؟ جی ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان گھروں کو آباد کرنے جن والے ہیں، جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو 3 دن ان پر تنگی کرو، یعنی ان کو نکلنے کا حکم دو، اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک، وگرنہ اسے قتل کر دو کیونکہ وہ کافر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مدینہ منورہ میں جنوں کے ایک گروہ نے اسلام قبول کیا ہے، تو جو شخص ان میں سے کسی کو گھر میں دیکھے تو 3 مرتبہ اسے خروج کا حکم دے، اس کے بعد اگر وہ ظاہر ہو تو اسے قتل کر دے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ سوال نمبر 24، گھروں میں جنوں کی من پسند جگہ کون سی ہے؟ طہارت خانے، گانے بجانے اور کھیل کود کی جگہ، وہ جگہ جہاں تصویریں ہوں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو در ذیل دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 25، کیا جنات اللہ کی قدرت سے بھاگ سکتے ہیں؟ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اے جن و انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 33۔ یعنی تم اللہ کے امر سے بھاگنے کی قدرت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے، تم اللہ کے حکم سے نفوذ نہیں کر سکتے، تم جہاں کہیں چلے جاؤ تمہارا گھیراؤ ہے، اور حشر کے مقام میں تو فرشتے 7 صفوں میں ہر جانب سے مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہوں گے، کوئی بھی جانے کی جرات نہیں کر سکے گا الا بسلطان، یعنی صرف اللہ کے حکم و ارادے ہی سے نکل سکے گا۔
سوال نمبر 26، کیا سانپ جنات میں سے ہیں؟ جی ہاں، فرمان نبی ہے، سانپ جنوں کی مسخ شدہ صورت ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بعض افراد بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ سوال نمبر 27، کیا جنوں کو موت آتی ہے؟ انسانوں اور دوسری ذی روح چیزوں کی طرح جنات پر بھی موت طاری ہوتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو وہ زندہ ہے جس پر موت نہیں اور جن و انس مر جاتے ہیں۔ سوال نمبر 28، کیا انسانوں اور جنوں کا باہم مدد لینا ممکن ہے؟ جی ہاں، فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کی جماعت، بلا شبہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو مگر جو اللہ چاہے، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 128۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے اس دن کو جب ہم جنوں اور انسانوں میں سے ان کے دوستوں کو جو دنیا میں ان کی عبادت کرتے تھے اکٹھا کریں گے اور کہیں گے، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کی صورت میں بہت سا فائدہ اٹھایا ہے۔ انسانوں میں سے جو جنوں کے دوست تھے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کے خلاف فیصلہ دینا کسی کو زیبا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کے خلاف فیصلہ دینا کسی کو زیبا نہیں اور نہ جنت و جہنم میں داخل کر سکتا ہے، جبکہ جنات کا انسان عورتوں سے مباشرت جمع کی بھی شنید ہے۔ عورتوں سے میل جول کے وقت، بالخصوص عشق و جادو کے حالات میں، کوئی عورت کہتی سنائی دیتی ہے کہ اس جن نے اپنا کام پورا کیا اور مجھ سے بنی کا خروج ہوا، اور کوئی عورت کہتی ہے کہ جن کا مجھ سے جمع کرنا میرے خاوند کے مجھ سے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ مردوں سے بھی اس طرح کی باتیں ممکن ہے، اس لیے کہ بعض جنیاں مردوں کی عاشق ہے۔ یہ سارا معاملہ خواب کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جن اس کے محبوب کی صورت میں یا کسی پڑوسی کی صورت میں یا مرغ کی صورت میں یا کسی ناپسندیدہ شخص کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 29، کیا سابقہ امتوں میں بھی جنات کی پوجا کی جاتی تھی؟ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، وہ کہیں گے، تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ وہ، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 41۔ سبحانک، یعنی تو اس بات سے پاک و مبرہ ہے کہ تیرے ساتھ کوئی دوسرا الہ معبود ہو۔ انت ولینا من دونہم، یعنی ہم تیرے بندے ہیں اور ان مشرکین سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ہمارے دوست نہیں تو ہمارا دوست ہے۔ یعنی وہ شیاطین و جن ان کے لیے بتوں کی پوجا کو مزین کر کے پیش کرتے اور ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ سو آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا۔ سورہ سبا آیت نمبر 42۔ یعنی آج قیامت کے دن تم کو وہ لوگ جن کے نفع کی تم کو امید تھی، بتوں اور شریکوں میں سے تم کو نفع نہیں دیں گے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے۔ ترجمہ، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لیے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے، اس سے
جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 100۔ یہ ان مشرکین کا رد ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کیا، یعنی انہوں نے جنوں کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے شرک و کفر سے ان کو شریک ٹھہرا لیا۔ سوال: اگر کہا جائے کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے تو جنوں کی عبادت کیسے ہوگی؟ جواب: اس لیے کہ انہوں نے بتوں کی پوجا صرف جنات کی اطاعت کرتے ہوئے کی۔ ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دیگر لوگوں کے ساتھ کسی سفر پر نکلا تو راستہ گم کر بیٹھا۔ شیاطین و جنات نے اسے مخبوط کر دیا اور زمین میں بھٹکا دیا، جبکہ اس کے ساتھی سیدھے راستے پر ہی قائم رہے اور اسے بھی اپنی طرف سیدھے راستے پر بلاتے رہے۔ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے اسی کے کچھ ساتھی ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 71۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس نے شیطان کی اطاعت کی اور زمین میں معصیت کے کام کی، حق سے ہٹ گیا اور گمراہ ہوا، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے اور جس کی طرف جنات شیاطین بلاتے ہیں وہ گمراہی ہے۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ ترجمہ: کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی آدم میں سے ان کافروں کے لیے ڈانٹ ہے جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، حالانکہ وہ ان کا واضح دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا اور وہی انہیں رزق دیتا ہے۔